بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں سونے کے لیے بستر لگا ہی رہی تھی کہ میری بیٹی عجیب سی ضد کرنے لگی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ تم ہمیشہ سے میرے کمرے میں میرے ساتھ ہی سوتی آئی ہو، پھر اب ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ تو جواب دینے کی بجائے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں تو بھائی کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ اس کی یہ اچانک اور بلا وجہ کی ضد میری سمجھ سے باہر تھی۔ آج تک تو اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ کہنے لگی، ماما میری ساری فرینڈز اپنی ماما کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ روم شیئر کرتی ہیں، اور آپ نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ میں بھی اب بری ہو گئی ہوں اور آپ کے بغیر سو سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا، وہ اور بھی بہن بھائی ہوتے ہوں گے، آپ کا ایک ہی بھائی ہے اور پھر آپ کے بابا بھی یہاں نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ لیکن وہ تو رونا ہی شروع ہو گئی۔ میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب بے سود رہا۔ میرا بیٹا جوان ہو رہا تھا، وہ 16 سال کا ہو گیا تھا۔ اپنی 12 سالہ بیٹی کو اس کے ساتھ سلانا مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہوا تھا جب سے ہی میں نے دونوں بہن بھائیوں کا بستر الگ کر دیا تھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کا بستر اس عمر میں الگ کر دینا چاہیے۔ اور آج پتہ نہیں مینا کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے سمجھاتی رہی لیکن میرے پاس کوئی ایسا معقول جواب نہیں تھا کہ اس کی بنا پر میں اسے روک پاتی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ تو میرا بھائی ہے، پھر میں اس کے کمرے میں کیوں نہیں سو سکتی؟ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ بھائی بہن کے درمیان بھی حیا کا پردہ ہوتا ہے، لیکن شاید یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ اس کا کچا ذہن اس بات کو شاید صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتا۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج کی رات اپنے بھائی کے کمرے میں سو جاؤ۔ میں اس کا بستر اٹھا کر اپنے بیٹے ارحم کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا بس ایک رات کی تو بات ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ روز روز کا معاملہ بن جائے گا۔ ارحم دوستوں میں گیا ہوا تھا، میں بستر لگا رہی تھی۔ جب وہ واپس لوٹا تو میں نے اسے بتایا کہ مینا آج اس کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور بغیر ہچکچائے مینا کو گلے لگا کر کہنے لگا، بہت عرصے بعد ہم دونوں بہن بھائی ایک ساتھ سوئیں گے۔ وہ دونوں ہی خوش نظر آ رہے تھے، البتہ مجھے کچھ پریشانی سی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے بچوں پر اعتبار نہیں تھا، لیکن میرا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا تھا، خاص کر بچوں کی تربیت پر۔ وہ دونوں بستر پر لیٹ کر باتیں کرنے لگے اور میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے شوہر جدہ میں نوکری کرتے تھے اور یہاں میں دونوں بچوں کے ساتھ اکیلے ہی رہتی تھی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوشحال زندگی تھی۔ ہر 2 سال بعد میرے شوہر چھٹیوں پر واپس آیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بچوں کا مستقبل سنور جائے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر انہیں فون لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ مینا کے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے بتایا کہ آج وہ اپنے بھائی کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو کر کہنے لگے، چلو تمہیں مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع تو ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس بات کو لے کر کچھ مطمئن نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے، فضول باتیں نہ کرو، تمہارا تو پورا خاندان ہی دقیانوسی ہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ مجھے اپنے بچوں پر یقین ہے کہ وہ بہت ہی اچھے اور نیک بچے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے مطمئن کروایا اور پھر باتوں میں لگ گئے۔ بہت عرصے بعد ہم نے سکون سے کافی دیر باتیں کی تھی، ورنہ ہمیشہ مینا فون مجھ سے چھین کر بیٹھ جاتی اور خود اتنی دیر تک باتیں کرتی کہ اس کے بعد میرے شوہر فون ہی کاٹ دیتے۔ تقریباً 1 بجے کے قریب میں نے فون بند کیا اور پھر بچوں کو دیکھنے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکلی تو چونک اٹھی کیونکہ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا ارحم کبھی بھی کمرہ لاک کر کے نہیں سوتا تھا، پھر آج اس کے کمرے کا دروازہ لاک کیوں تھا؟ اس بات نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں جو شوہر کی باتوں پر مطمئن ہو گئی تھی، ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئی۔ سوچا کہ دروازہ بجاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچے سو چکے ہوں گے، انہیں جگانا مناسب نہیں ہوگا، اور پھر اگر وہ پوچھیں گے کہ میں نے کیوں دروازہ بجایا تو میں کیا کہوں گی؟ مجھے ڈر تھا کہ میرے کسی رویے کی وجہ سے میرے بچے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ماں ان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ میں ایسے ہی پلٹ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔
مجھے جاگتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ارحم کے کمرے سے کچھ عجیب سی آواز آئی۔ میں چونک کر اس کے کمرے کے پاس گئی تو آواز آنا بند ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے وہم ہو گیا ہے یا پھر واقعی آواز آئی تھی۔ کچھ دیر تک سناٹا رہا اور پھر میں واپس آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر مجھے ویسے ہی عجیب سی آواز محسوس ہوئی، لیکن میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دے دی کہ یہ صرف میرا وہم ہے۔ اور پھر جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں فوراً ارحم کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ارحم کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یہ اس کا کالج کا پہلا سال تھا، البتہ مینا ابھی تک سو رہی تھی، جبکہ مینا تو میرے اٹھائے بغیر خود ہی ہمیشہ وقت پر اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ بار بار آواز دینے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ میں نے اسے زبردستی اٹھایا تو وہ بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے رات بھر جاگی ہو، آنکھیں بھی نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ رات بھر جاگتی رہی ہو کیا، جو اب جاگا نہیں جا رہا؟ میری بات سن کر وہ بھکلا گئی اور جلدی سے پوری آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، نہیں اماں، میں اور بھائی تو فوراً ہی سو گئے تھے، آپ کو تو پتہ ہے مجھے وقت پر سونے کی عادت ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ آج کیا ہو گیا ہے۔ بغیر میری بات کا جواب دیے وہ جلدی سے اٹھی اور منہ دھونے کے لیے بھاگی۔ مینا کا رویہ مجھے بہت ہی غیر معمولی لگا تھا۔ خیر، میں نے ان دونوں کو تیار کر کے بھیجا اور جب اپنے بیٹے کے کمرے سے بستر اٹھانے کے لیے گئی تو میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میں بری طرح چونک گئی۔ میرے بیٹے کے کمرے میں اس چیز کا کیا کام تھا؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی۔ میں نے بستر اٹھایا، صفائی کی، کھانا بھی تیار کر دیا اور پھر دونوں بچے واپس آ گئے۔ میں نے سوچا کہ سیدھی طرح ارحم سے پوچھ لوں کہ رات بھر وہ دونوں کیا کر رہے تھے، لیکن پھر میں خاموش ہو گئی۔ آج کا دور بدل گیا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا کہ جب ماں باپ سیدھی طرح بچوں سے سختی سے سوال جواب کرتے تھے اور بچے ڈر کر جواب دے دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر بچوں سے زیادہ سوال جواب کیے جائیں تو وہ ماں باپ سے ہی چڑ جاتے ہیں اور پھر دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بس یہی سوچ کر میں بھی خاموش رہی تھی اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ زمانہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، تربیت کے اصول ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی سختی کا بدلتے ہوئے زمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ سختی نہ کریں تو اولاد جنگلی گھاس کی طرح بری ہو جاتی ہے۔ اگلی رات جب میں دوبارہ سے بستر لگانے لگی تو ایک بار پھر مینا نے ضد پکڑ لی کہ وہ اب روزانہ بھائی کے کمرے میں ہی سوئے گی۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ مجھے اکیلے نیند نہیں آتی ہے، تم میرے ساتھ ہی سو جاؤ، لیکن وہ نہ مانی اور پھر اتنے میں میرے شوہر کا فون آ گیا اور اس نے اپنے باپ سے میری شکایت کر دی کہ میں اسے بھائی کے کمرے میں سونے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ سن کر میرے شوہر غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ مینا کا بستر ارحم کے کمرے میں لگا دو، اچھا ہے ہمیں بھی فرصت کے کچھ لمحے مل جائیں گے۔ شوہر کے حکم کے آگے میں خاموش ہو گئی تھی اور پھر میں نے مینا کا بستر ارحم کے کمرے میں لگا دیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی پھر ایک ساتھ سو گئے تھے۔ میں جب اپنے شوہر سے بات کر کے فارغ ہوئی اور کمرے سے نکلی تو ارحم کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ارحم کو صبح منع کروں گی کہ وہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے نہ سویا کرے، اور پھر اس رات بھی اس کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہی، جیسے کچھ کھٹپٹ ہو رہی ہو۔ آدھی رات کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے کمرے کا دروازہ بجایا۔ پہلی دستک پر تو دروازہ نہ کھلا، لیکن تیسری دستک پر ارحم نے نیند بھری آنکھوں سے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے اماں، اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہیں؟ اپنے بیٹے کی نیند خراب کرنے پر مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ارحم سے آوازوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے، کہنے لگا، مینا گہری نیند سو رہی ہے اور میں بھی سو رہا تھا، آپ کو وہم ہو گیا ہے، جا کر سو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے لگا تو میں نے اسے روکا اور کہا کہ دروازہ لاک نہ کرو، تم دونوں ہی ابھی بچے ہو، مجھے فکر ستاتی رہتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اوکے کہہ کر صرف دروازہ بند کر دیا، اسے لاک نہیں کیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں بہت ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، مگر 2 دن بعد ہی مینا کے اسکول سے فون آیا اور ٹیچر نے ایسی بات کہی کہ میں گھبرا گئی۔ انہوں نے مجھے اسکول بلوایا تھا، میں فوراً اسکول پہنچ گئی۔ مینا کی ٹیچر نے خصوصی طور پر مجھ سے ملاقات کی اور کہنے لگی کہ مینا ہماری کلاس کی بہت ہی لائق بچی تھی، لیکن نہ جانے اسے 3-4 دن سے کیا ہو گیا ہے، وہ سارا وقت کلاس میں اونگتی رہتی ہے، پڑھائی پر کوئی توجہ نہیں ہے۔
2 دن سے اس نے ٹیسٹ بھی غلط دینے شروع کر دیے ہیں۔ میں نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ معاملہ زیادہ ہاتھ سے نکلے اس سے پہلے ہی ہم بات کر لیں کہ بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ رات بھر سوتی ہی نہیں ہے۔ اب تو اس نے اپنی دوستوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی ہے، وہ بالکل خاموش رہتی ہے اور جیسے تیسے بس پڑھائی کرتی ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہی ہے۔ اس نے کوئز کمپٹیشن سے بھی اپنا نام نکلوا لیا ہے، جبکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کمپٹیشن وہی جیت رہی ہے۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے مینا اتنی ڈسٹرب نظر آ رہی ہے؟ ٹیچر کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ مینا تو پڑھائی کو لے کر بہت ہی زیادہ شوقین تھی، آج تک کبھی میں نے اسے پڑھائی پر فورس نہیں کیا تھا، وہ خود ہی اچھے سے اچھا پڑھتی تھی، پھر کیوں اچانک ہی اس کی پرفارمنس خراب ہوئی تھی؟ کچھ تو ایسا تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور میرے لیے جاننا ضروری تھا۔ میں نے ٹیچر کو یقین دلایا کہ میں خود مینا کی پڑھائی پر توجہ دوں گی اور ہمارے گھر میں بھی ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو۔ ٹیچر کہنے لگی امتحانات نزدیک ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے ٹیچر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے خاص طور پر مینا پر توجہ دی تھی اور پھر گھر لوٹ آئی، لیکن میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آخر یہ کیا معاملہ چل رہا تھا؟ مینا کو اچانک اپنے بھائی کے کمرے میں سونے کے لیے ضد کرنا اور پھر سونے کا دکھاوا کرنا، جبکہ شاید سچ یہی تھا کہ وہ رات بھر جاگ کر گزارتی تھی، مگر اس جاگنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس نے اچانک یہ عجیب و غریب ضد کیوں شروع کی تھی اور ان کے کمرے سے آنے والی آوازیں کیسی تھی؟ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب جاننا میرے لیے ضروری تھا، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموشی سے ان کے کمرے میں چھپ جاؤں گی اور خود دیکھوں گی کہ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے رات کو ان دونوں کا بستر بیڈ پر سیٹ کر دیا اور جب دودھ کے گلاس رکھنے کے لیے گئی تو موقع دیکھ کر ان کے بستر کے نیچے ہی چھپ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئے اور پھر ان کی باتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور میرے ہوش اڑتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دیں، ایسا کچھ کریں کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں۔ میں سانس روکے لیٹی ہوئی تھی کہ جب ہی میں نے دیکھا میری بیٹی بستر سے نیچے اتری اور واش روم میں چلی گئی، اور جب تھوڑی دیر بعد باہر نکلی تو اس کے وجود پر نظر پڑتے ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی بستر سے اترا اور اپنی بہن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے عجیب طرح کی حرکتیں شروع کر دی۔ مجھے لگا تھا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کر پائی، میں انہیں صحیح اور غلط بھی نہیں سمجھا سکی، تو پھر میرے ماں ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور کچھ دیر میں یہ تماشا دیکھتی رہی، پھر میرے صبر کی حد پار ہو گئی اور میں بستر کے نیچے سے نکل کر ان دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہکا بکا ہو گئے اور شرم سے سر جھکا لیے۔ میں نے غصہ میں مینا سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ تم نے کس طرح کا لباس پہن رکھا ہے؟ بھائی کے سامنے اس لباس میں آتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میری بات سن کر مینا منہ بنا کر کہنے لگی، آپ تو بہت ہی دقیانوسی ہیں، میں نے ایسا بھی کوئی برا لباس نہیں پہنا۔ میں نے حیرت سے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، وہ چھوٹے سے اسکرٹ اور شرٹ میں میرے سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس نے کوئی برا لباس نہیں پہنا۔ میں نے بیٹے کو گھور کر دیکھا اور کہا، تم بڑے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ غلط ہے جو تم دونوں کر رہے ہو؟ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے مجھ پر کیا گزر رہی ہے کچھ اندازہ ہے؟ تم دونوں کی پڑھائی بھی متاثر ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم لوگ میری دی ہوئی آزادی اور چھوٹ کا اتنا غلط فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور مینا کے پاس یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ میرے پاس پوچھنے کو اتنے سوال تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پہلے کیا پوچھوں اور کس بات پر غصہ کروں، بچوں کو برا کہوں یا اپنی تربیت کی کمی پر سر پیٹوں۔ ارحم سر جھکا کر کہنے لگا کہ اماں، کالج میں یہ سب کچھ عام ہے، لڑکے لڑکیاں سب کھلے عام یہی سب کچھ تو کر رہے ہیں، مگر آپ نے ہم پر اتنی پابندی لگا دی ہے کہ ہم کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر میرے پاس موبائل فون نہ ہوتا تو شاید ہمیں تو دنیا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہوتا اور ہم کنویں کے مینڈک بن کر رہ جاتے۔ جب ایک دن آپ بازار گئی تھی، اس دن میں نے مینا کو اپنے موبائل فون میں کچھ ویڈیوز دکھائی تھی، جنہیں دیکھنے کے بعد مینا کو بھی شوق ہوا کہ ہم دونوں بھی یہی کرتے ہیں، اور پھر جب ہم نے یہ شروع کیا تو ہمیں مزہ آنے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اتنا مزہ آیا کہ ہم دونوں اب ساری رات یہی کرتے ہیں۔ لوگ تو اسی کام سے اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ ہم دونوں پر ہر وقت پڑھائی کا اتنا پریشر ڈالتی ہیں۔
ارحم کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور اس سے پوچھا کہ آخر تمہیں یہ ساری پٹیاں کس نے پڑھائی ہیں؟ پڑھائی کتنی ضروری ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ارحم کہنے لگا، آج کے دور میں پڑھائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کالج میں ہر کوئی ویڈیوز بناتا ہے، ناچتا گاتا ہے، پرینک کرتا ہے اور مشہور ہو جاتا ہے۔ صرف مشہور ہی نہیں ہوتا بلکہ پیسے بھی کمانے لگتا ہے۔ جب یہی سب میں نے مینا کو دکھایا تو اسے بھی ویڈیوز بنانے کا کام اچھا لگا، اور پھر اب ہم دونوں نے مل کر ڈانس ویڈیوز بنانی شروع کر دی۔ آپ تو ہمیں ہرگز بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اسی لیے ہم نے چوری چھپکے یہ کام شروع کیا۔ ہماری ہر ویڈیوز پر ہزاروں لائک آتے ہیں، لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں۔ ایک دن ہم اس کام سے کمانا بھی شروع ہو جائیں گے، پر لکھ کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ارحم نے اپنا فون کھول کر مجھے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دکھایا تو میں شرم سے زمین میں ہی گر گئی۔ میرے بیٹے بیٹی تو بے حیائی کی ہر حد پار کر رکھی تھی۔ وہ دونوں ہر ویڈیو میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رقص کرنے میں مصروف تھے، اور لوگ کمنٹس میں نہ جانے کیا کچھ لکھ رہے تھے۔ میرے گھر کی عزت موبائل فون کی زینت بن گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ ارحم کے منہ پر مارا اور اس سے کہا کہ یہ حرکت کرنے سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ مجھے بتاتے تو صحیح، پھر میں تمہیں بتاتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ کیا اس طرح پیسہ کمانا ٹھیک ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی بہن کی عزت کو سرعام بازار میں ہزاروں لوگوں کے آگے پیش کر رہے ہو۔ نہ جانے یہ کون کون لوگ ہوں گے جو تمہاری بہن کو ان کپڑوں میں رقص کرتا دیکھ رہے ہوں گے۔ کس کی نیت میں کیسا فطور ہوگا کون جانتا ہے۔ ہم کیوں بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یا تمہیں اس کے استعمال کی آزادی ملی ہے؟ ارحم کو ایک دم ہی چپ لگ گئی تھی، وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں میری باتیں آنے لگی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے دونوں بچوں پر ڈالی جو ابھی کچی عمروں میں تھے اور شاید صحیح اور غلط کا پوری طرح فرق بھی نہیں جانتے تھے۔ انہیں بس یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پیسہ کمانے کا آسان طریقہ ہے جس میں مزہ بھی آتا ہے اور مشہوری بھی ملتی ہے، لیکن دونوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ پڑھائی کسی کام کی نہیں ہے اور یہ سب کر کے بھی انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور بتایا کہ پڑھائی لکھائی انسان میں شعور پیدا کرتی ہے، اسے صحیح اور غلط کا راستہ بتاتی ہے۔ پہلے کے لوگ شادی پر رقص کرنے کے لیے باہر سے عورتیں بلوایا کرتے تھے، اور اب تو گھر کی عورتیں خود ہی ڈانس فلور پر کھڑی ہزاروں لوگوں کے درمیان اپنا رقص پیش کرتی ہیں، اور کسی کو یہ بات بے حیائی بھی نہیں لگتی۔ شاید یہی ہمارے معاشرے کی بربادی کی وجہ ہے کہ معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں بچوں سے شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھ کر کھل کر بات کی اور انہیں اس چیز کے نقصانات کے بارے میں بتایا کہ ان چیزوں سے معاشرے میں کس طرح کا رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ ان دنوں کے ساتھ یہ میری پہلی بات چیت تھی جس میں میں نے ماں ہونے کو ایک طرف رکھ کر دوست ہونے کو ترجیح دی تھی، اور بالکل دوستوں کی طرح انہیں صحیح اور غلط سمجھایا تھا، کیونکہ اگر اس وقت میں ان دونوں کو نہ روکتی تو شاید وہ دونوں اسی کو اپنی فلاح کا راستہ سمجھتے اور یہ بھول جاتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری فلاح اور کامیابی کم سے کم اس ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ کے راستے پر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو اس زمانے کی یہ نئی ہوا اس کے کالج سے لگی تھی جسے وہ اپنے ساتھ گھر تک لایا تھا اور اپنی بہن کو بھی شامل کر لیا تھا۔ میں نے بہت سمجھداری سے ان دونوں کو اچھا اور برا سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ ہر چیز کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر وہ یہی ٹک ٹاک اچھے کنٹینٹ کے لیے استعمال کرے، کوئی دینی مذہب چیزیں ڈالیں یا پھر فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ اس طرح ناچ گانا کر کے نہ صرف وہ دونوں گناہ کما رہے تھے بلکہ نہ جانے کتنے اور لوگ ان دونوں کو دیکھ کر گناہ گار ہو رہے تھے۔ میرے سمجھانے پر ان دونوں کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے ہمیشہ مجھے اور میری سوچ کو دقیانوسی کہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے بچے بھی مجھے دقیانوسی سمجھتے تھے اور مجھ سے اپنی باتیں کھل کر شیئر نہیں کرتے تھے، مگر جب میں نے ان کے ساتھ دوستی شروع کی تو پھر وہ آہستہ آہستہ مجھے ہر بات بتانے لگے۔ مجھ پر سے دقیانوسی کا ٹیگ ہٹ گیا۔ میں دقیانوس نہیں تھی، میں اصولوں پر چلنا چاہتی تھی اور اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرنا چاہتی تھی جس طرح ایک مسلمان ماں کو کرنی چاہیے۔ جب میرے بیٹے کے بستر پر سے مجھے ایک چھوٹا سا اسپیکر ملا تھا، میں اسی دن کھٹک گئی تھی۔ میری غیر موجودگی میں وہ دونوں ہی اسپیکر پر گانے لگا کر ڈانس سیکھا کرتے تھے، اور جب میں موجود ہوتی تو پھر موبائل فون سے ہی کام چلا لیتے۔ ان کے ناچ گانے کی آوازوں سے ہونے والی دھم دھم میرے کانوں میں پڑتی تھی، اور وہ دونوں جھوٹ کے سہارے سب باتوں کو چھپا لیتے تھے، لیکن ایک ماں اپنے بچوں کی ہر بات سے واقف ہو ہی جاتی ہے۔
اس لیے مجھے بھی سچ پتہ چل گیا تھا۔ میں سب ماؤں سے یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اس وقت بہت اچھی تربیت کریں اور ان کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ یہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں بچے ناچ گانے اور پرینک کو دنیا سمجھ بیٹھے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہی ہمارا مستقبل ہے، لیکن در حقیقت ہماری بربادی کی یہی وجہ ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟